فاجل فرج، یہ سب چیزیں ملیں گی کیسے؟ میں خلوص چاہ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں اللہ کی بندگی میں کام کروں، اور ان سب کے پیچھے میں چاہتا ہوں میری آخرت بنے. ہوتا کیسے ہے؟ کون سی چیز ٹریگر کرتی ہے؟ کہاں سے شروع ہوتا ہے معاملہ؟ تو مثال کے طور پر ہم نے آپ کی خدمت میں بہت اصرار کیا کہ بھائی نماز آپ صحیح کریں، نماز جتنی امپروو ہوتی چلی جائے گی میں اور آپ اس راستے پہ آگے بڑھیں گے. اب اس میں مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ اس میں شارٹ کٹس کہاں ہیں؟ ایک تو لانگ ٹرم ایک راستہ چل رہا ہے بہت لمبا راستہ. کیا اس میں کچھ جگہیں ہیں ایسی جہاں پہ میں اگر تھوڑا سا یوں ٹریگر کر دوں تو اسپیڈ تیز ہو جائے؟ ہاں مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اسپیڈ تیز کی جا سکتی ہے. عرفا کے حالات پہ ہم نے تھوڑا سا مطالعہ کیا، بہت امپورٹنٹ ہے. اردو اور انگلش میں کچھ کتابیں ترجمہ ہو گئی ہیں، لکھ دی گئی ہیں جس میں عرفا کے حالات آئیں. مثلا جیسے ہم اور آپ جن کو پہچانتے ہیں، مثلا آیت اللہ بہجت مرحوم، اسی طریقے سے اور ان کے اس اساتذہ کے اندر سید علی قاضی طباطبائی، اسی طرح مثلا امام خمینی کے اساتذہ میں مثلا سید آیت اللہ شاہ آبادی، مرزا جواد ملکی تبریزی، البتہ پرانے والے جو تھے. تو ان لوگوں کے حالات زندگی پڑھنے چاہیے. ان لوگوں کے حالات زندگی آپ پڑھیں، دو چیزیں انسان کی ڈیولپمنٹ کو ٹریگر کر دیتی ہیں، ایک دم اسپیڈ پکڑ جاتی ہیں. وہ جو دو چیزیں ہیں ان میں سے ایک کسی چھپے ہوئے گناہ کو اٹیمپٹ نہ کرنا ہے. یعنی ایک موقع ملا ہے گناہ کا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور اس نے اٹیمپٹ نہیں کیا، یہاں سے اسپیڈ پکڑتا ہے معاملہ. مثالیں 10,000 ہو سکتی ہیں، بیان بھی کیا کرے آدمی. بھئی یہ گناہ کا موقع ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا. ایک دفعہ تو دیکھیے بہت سادہ سی بات ہے، میں مثلا آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں، کیا میں اتنا پاگل ہوں کہ یہاں بیٹھ کے گناہ کروں؟ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، میری تو ساری بے عزتی ہو جائے گی. یہاں بیٹھ کے میں کیوں کروں گا؟ اچھا کوئی مثلا امام بارگاہ میں بیٹھ کے گناہ کرے گا، کوئی کیوں کرے گا؟ پاگل ہے، ساری کمیونٹی دیکھ رہی ہے. اچھا یہ آدمی جب کسی ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تب کیا کرتا ہے؟ وہی جو کمیونٹی میں چندے دینے میں ٹاپ پہ لسٹ میں ہوتا ہے، باہر جا کے لوگوں کی جیبیں کاٹنے میں سب پہ ٹاپ پہ ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے بھائی؟ میں نہیں کہہ رہا کہ یہاں پہ ایسا ہوتا ہے، دنیا میں ایسا ہوتا ہے. کیوں؟ وہاں سے پیسہ کاٹتا ہے پیسہ کمانے کے لیے، یہاں جو پیسہ دیتا ہے وہ بھی اپنی آپ کو جمانے کے لیے. دونوں میں خدا نہیں ہے. آپ کو اور مجھے یہ دیکھنا پڑے گا جب کوئی نہیں دیکھتا تو ہم کیا کرتے ہیں. جب سب دیکھ رہے ہیں تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. تو پھر تو اس میں سب کچھ سوشل پریشر ایک چیز ہوتی ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے اوپر سے سوشل پریشر اٹھا لیں، پھر آپ دیکھیں کیا نکلیں گے اندر سے. تقویٰ یہ نہیں ہے کہ آپ سوشل پریشر کے اندر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. تقویٰ یہ ہے کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تب کیا کر رہے ہیں. اب معاملہ آ گیا انٹرنیٹ کا، اب معاملہ آ گیا ٹیلی ویژن کا، اب معاملہ آ گیا آن لائن فراڈز کا، اب معاملہ آ گیا ڈسیپشن کا. بھائی یہ کہانی بہت لمبی ہے. میں گھر کے اندر نماز پڑھتا ہوں کیسی ہوتی ہے، میں جماعت کے لیے نماز میں کھڑا ہوتا ہوں وہ کیسی ہوتی ہے. گھر کے اندر میری زبان کیا ہے، باہر میرا لہجہ کیا ہے. بہت سارے لوگ باہر متقی پرہیزگار ہیں، اندر چنگیز خان ہیں. بھائی اگر تم باہر اتنے متقی پرہیزگار ہو اللہ کے لیے، تمہاری زبان پہ رحم و کرم کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تمہارے اندر گھر میں چنگیز خانی کیوں پھیلی ہوئی ہے؟ تو البتہ اب تو کوئی چنگیز خان کا مؤنث بھی نکالنا پڑے گا آج کل کے زمانے کے لیے. یہ مشکل ہے ہم لوگوں کی. یہ کانٹرڈکشن کیوں ہے؟ کام خدا کے لیے نہیں ہے. اکیلے کو ڈھونڈیں، اکیلے میں کیا ہے. اکیلے کا مطلب کیا ہے؟ جب نہیں پہچانتے. ایک مارکیٹ ہے، اس کے اندر 100 آدمی بزنس کر رہے ہیں، ان بزنس مین میں ایک میں بھی ہوں، 99 ایک ان نون فراڈ کر رہے ہیں. پبلک کو نہیں پتہ ہے، 99 کو پتہ ہے، اور مجھے بھی پتہ ہے کیا کر رہے ہیں. میں شامل ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟
باقی کسی کو نہیں پتا, صرف ان 100 آدمیوں کو پتا ہے بھائی مارکیٹ میں ایک فراڈ ہو رہا ہے. یہ سب ایک کے جیسے جمع ہو گئے, ان سب کو پتا ہے کہ ہم مل کے ایک فراڈ کر رہے ہیں, پبلک میں کسی کو نہیں پتا ہے. ٹھیک ہے, اب میں بھی ان کا ایک حصہ ہوں, اگر میں بھی کروں تو 99 چوں بھی نہیں کریں گے کہ تو نے فراڈ کیا, کیونکہ سب وہی کر رہے ہیں اور باہر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اب میں کروں گا یا نہیں کروں گا, یہ تقویٰ ہے, یہ تقویٰ ہے. کیوں؟ میں اپنی لوکیلٹی, اپنی کمیونٹی, اپنے گروپ, اپنی گیدرنگ, ان کی خاطر تھوڑی کر رہا ہوں. مجھے تو خدا کو جواب دینا ہے, اس کا کیا ہوگا. بہت ساری چیزیں ہیں, اتنی ڈھیر ساری چیزیں. آیت اللہ شاہ آبادی ایک جگہ نماز پڑھاتے تھے, وہاں پہ بڑے بڑے کاروباری لوگ ہوتے تھے تہران میں, بہت پہلے کی بات ہے. تو وہ ان کے سامنے درس اخلاق دیے جا رہے ہیں. وہ سارے بزنس مین ایک بیچارے پریشان ہو گئے کہ یہ مولانا کہاں آ گئے اور جانے نہیں چھوڑ کے دے رہے, بزنس کرنا ہے نہیں کرنا ہے, پاگل بنا دیا ہے. تو چلا چلا کے وہ ان کے پاس گئے, کہنے کہ حاج آغا ہم تھک گئے آپ کی باتوں سے, اب بہت اچھی باتیں کرتے ہیں, ہمارے دل پہ اثر ہو رہا ہے, ہمارے تو دل پھٹ رہے ہیں. اب آپ ایسا کریں, ہم لوگ ساری دکانیں بند کر کے قم جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے, چھوڑ دیں. ہم نے تو ہمیں تھکا دیا, ہم کیا کر رہے ہیں اب ٹھیک ہے ہم بھی دکانیں بند کر رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں اپنے قم پڑھنے کے لیے. کیا آپ ہم سے یہ چاہتے ہیں؟ ہم بڈھے ہو گئے ہم لوگ. ان کا نہیں, میں نہیں چاہ رہا, جو کر رہا ہے کرے کام. کہ پھر آقا ہم کیا کریں؟ جو آپ بتا رہے ہیں تہذیب نفس, تزکیہ نفس, یہ اتنا سخت کام ہے, یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا. اب کہنے لگے تم مجھ سے کچھ وعدے کرو اور میں تم کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں تم لوگ تہذیب نفس میں کامیاب ہو جاؤ. ان میں سے ایک وعدہ انہوں نے یہ لیا کہ دیکھو تم تہران میں بیٹھے ہو نا, چھوٹے چھوٹے شہروں سے یہاں پہ لوگ خریدنے کے لیے آتے ہیں, ان کو کچھ بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا مارکیٹ میں کون بیچ رہا ہے, کتنے کا بیچ رہا ہے, کہاں بیچ رہا ہے. یہ تمہارے پاس آ کے کھڑا ہوتا ہے, ایک چیز تمہارے ہاتھ میں ہے, تم چاہو تو 5 کی بیچو, تم چاہو تو 10 کی بیچو. کہنے کہ چھوٹا سا ایک پروفٹ اتنا اوپر رکھ لو کہ تمہارا کام چلتا رہے, تمہاری زندگی چلتی رہے, باقی سستے میں بیچ دو. جو جانتا ہے اس کو بھی, جو نہیں جانتا اس کو بھی. مت دیکھو مارکیٹ نے کتنا ریٹ طے کیا ہوا ہے, ہمیں معلوم ہے بہت سارا مارکیٹ نے فراڈ کیا ہوا ہے, اتنا مارکیٹ میں ریٹ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن کیا ہوا ہے سب نے, ایک مونوپولی بنائی ہوئی ہے, کارٹلز بنا کے بیٹھ جاتے ہیں سب کے سب پوری دنیا کے اندر. تم نہ کرو. کہنے کہ میں تضمین دیتا ہوں, ضمانت دیتا ہوں تم لوگ اسپیشلی ڈیولپ ہو جاؤ. کہنے کہ نماز کے وقت آئے نماز پڑھو, پہلے وقت میں نماز پڑھو. 3 باتیں کہیں. کہنے کہ خمس مہینے کا نکالو, سال کا مت نکالو, خمس مہینے کا نکالو. دوسری بات, نماز اول وقت پڑھو. نمبر 3, لوگوں کو کم سے کم مارجن پہ لا کے, جس پہ تمہارا بزنس چلے تو اس پہ تمہارا پروفٹ بھی ہو, زندگی بھی گزرے, کم مارجن پہ بیچ دو. اگر تم نے 3 کام صدق دل سے کر لیے, میں تم کو ضمانت دیتا ہوں تم لوگ اسپریچولی ڈیولپ ہو جاؤ. اب ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے, ہم یہ کہیں گے بھائی مارکیٹ میں تو اتنے کا چل رہا ہے, اگر میں اتنے تک میں کرتا ہوں تو میں نے تو کوئی فراڈ نہیں کیا. صحیح کرو, چل تو جائے گا, حرام نہیں ہے, روح نہیں دے گا, روح مرے گی. اب یہ کیسے آپ اچھا ممکن ہے میرے پاس کوئی آئے بعد میں کہ مولانا 10 پاؤنڈ پہ کتنا پروفٹ رکھنا چاہیے. آخر میں یہ نہیں بتاؤں گا آپ کو, میں نہیں بتا سکتا کہ مثلا پروفٹ کا ریشو 10 ہونا چاہیے, 5 ہونا چاہیے, 12 ہونا چاہیے, کسی کا بزنس کے ایکسپینسز زیادہ ہیں, کسی کے کم ہیں, یہ سب یہ مجھے کچھ نہیں معلوم. میں نے ان سے نقل کال کیا, آپ کے سامنے بیان کر دیا. جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ بھائی ہم سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اتنے مارجن پہ بھی زندگی گزر جائے گی. اب جو میں نے سنا ہے, معذرت چاہتا ہوں, بہت ساری چیزوں کی معذرت کرنی پڑے گی, لیکن یہ کہ اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. میں نے سنا ہے کہ ہم نے افریقہ میں مارجنز بہت ہائی رکھے ہوئے ہیں, میں سنا ہے. اور ابھی میں پچھلے مہینوں میں ممباسا گیا تھا, تو وہاں مجھے جو انہوں نے ریٹس بتائے, تو میں نے کہا بھیا یہاں تو اگر میرا کمانے کا موڈ ہوتا تو شاید میں یہیں آ جاتا. پھر تو یا الہی, ناقابل تصور, ناقابل تصور. اور ظاہر ہے کہ وہ ممباسا والے مجھے بعد میں نہ پکڑ لیں, باقی شہروں کی حالت میں, ملکوں کی حالت کم و بیش یہی ہے. تو عزیزان محترم, یہ انسان ہے بالآخر, ان پہ رحم ہونا چاہیے. خدا متعال فرماتا ہے تم میرے بندوں پہ رحم کرو, میں تم پہ رحم کروں گا. ان پہ رحم کرنا چاہیے. ایک جگہ ہے, اس کے بعد جو کچھ بھی ہے
وہ پھر معاملہ کچھ اور ہو جائے گا. تو ہمیں اس طرح سے رکھنا چاہیے, ہم خدا سے مانگتے رہیں. اچھا, اب ان سب کے پیچھے ایک روٹ کاز ہے, جب تک وہ نہیں آئے گا ان میں سے کوئی کام نہیں ہوگا. ایک روٹ کاز ہے, وہ کاز کیا ہے میں آپ کی خدمت میں آخری جملات میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد وعجل فرج. ایک بڑا عجیب معاملہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ لمبی داستان بال اس کو چھوٹا کرتا ہوں بس فوراً, کہ ہم اپنی زندگی کے اندر سیٹسفائی کیسے ہوں گے, کیسے سیٹسفائی ہوں. اب دو لاجکس ہیں, دو میتھڈالوجیز میں اگر جائیں, دو. ایک تو یہ کہ جتنا تم اچیو کرو گے, جتنا لیتے جاؤ گے, سیٹسفیکشن بڑھتا جائے گا. اچھا, آج کل کی دنیا میں ثابت ہوا ہے کہ اس سے نہیں بڑھتا ہے. پتہ نہیں کتنی سائیکیٹرسٹ نے اسٹڈیز کی ہوئی ہیں, سوشالوجسٹ نے اسٹڈیز کی ہوئی ہیں کہ بھائی اس کا کوئی تعلق ہیپینس اور سیٹسفیکشن کا آپ کی مٹیریل اچیومنٹ اور ویلتھ اور اس سب سے نہیں ہے. پھر اچھا, کی پوائنٹ کیا ہے اسلام کے اندر؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے قناعت کرو, کم پہ خوش ہونا سیکھو. یہ اسلام کی مین لاجک ہے. میرا اسپیشلائزیشن اگر کوئی تھا مثال کے طور پہ دین کے علاوہ, یا پتہ نہیں اس میں بھی ہے یا نہیں ہے, تو جو کچھ بھی تھا وہ مثلا پولیٹیکل سائنسز میں میرا کچھ اسٹڈیز تھیں. تو ہم اس میں دیکھتے تھے بھئی کیپٹلزم ہے, یہ بلاک ہے, وہ بلاک ہے, ان کی ڈیٹیلز ہیں, انٹرنیشنل اکانومی, یہ فن. میں دیکھتا تھا اگر اسلام کا ایک حکم ہم نے لے لیا نا تو ہم بچ گئے. اب وہ کیا ہے؟ قناعت کرو, قناعت کرو. کوئی ضرورت نہیں ہے بہت عالی شان کپڑے ہونا ہے, بہت عالی شان گھر ہونا چاہیے, بہت عالی شان گاڑیاں ہونی چاہیے. کیوں ایک ایسی دوڑ میں جا رہے ہو جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, اس میں کوئی خوشی نہیں آئی ہے. اچھا, یہ پتہ نہیں کتنی اسٹڈیز سے ثابت ہے, اسلامک اسٹڈیز نہیں, نان اسلامک اسٹڈیز سے ثابت ہے. ابھی پرسوں, کل یا پرسوں کی بات ہے, میں اسی ویب کے اوپر کچھ چیک کر رہا تھا ایک ایپ کے ذریعے سے, تو اس میں دیکھ رہا تھا وہ آرٹیکل میں بس آیت نہیں لکھی تھیں اور روایت نہیں لکھی تھیں, باقی مجھے لگ رہا تھا اس نے میرا لیکچر کہیں کاپی کر لیا ہے. بالکل وہی باتیں لکھی تھیں, اور ایگزیکٹلی اس نے اس کو پن پوائنٹ کیا ہوا تھا کہ بھائی جب تک آپ جو ہے اس پہ خوش نہیں ہوں گے, آپ کبھی خوش نہیں ہوں گے. اور کی پوائنٹ یہی ہے. اچھا, ہم لوگوں میں اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ اس میں رکاوٹ ہے دوسروں کی باتیں, خاندانی باتیں, کمیونٹی کی باتیں. اس کے پاس یہ ہے, تم 20 سال سے یہاں ہو, تم نے کیا باڑ جھوکا یہاں پہ ابھی تک؟ اب وہ کہہ رہے ہیں ہاں یار میں تو پاگل آدمی ہوں, تو سب اتنے آگے چلے گئے, میں یہاں ابھی تک بیٹھا ہوں. اچھا, اب وہ اسکور یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ بھائی ہم لوگوں کے یہاں ایک مسئلہ ہے کہ اگر نام کے آگے سینچریز لکھیں تو ڈراپ کیچز کون کاؤنٹ کر رہا ہے؟ فیئر گیم ہے نہیں, انصاف تھوڑی ہے, عدل تھوڑی یہاں پہ. یہاں پہ تو یہ ہے کہ آپ کے نام کے آگے لکھا ہو کہ سینچری مار لی, کتنے لوگوں کو مارا, کیا کچھ کیا, اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ قناعت دکھاؤ, کم پہ خوش ہو جاؤ. اچھا, جتنوں کے نام لیتے ہیں ہم اور آپ مجلسوں میں, وہ سب اہل قناعت ہیں, سب اہل قناعت. تو یہ ایک کانٹرڈکشن بنا ہوا ہے کہ ہم, جب میں نے آپ سے کہا نا اسپلٹ پرسنالٹیز ہماری, ہم یہاں پر آ کر ان کے نام لیتے ہیں, ان کے نام پہ نعرے لگاتے ہیں, ان کے نام پہ درود بھیجتے ہیں جو اہل قناعت ہیں. جیسے اس دروازے سے باہر جاتے ہیں کچھ اور ہے. اس طرح دین کیسے چلے گا؟ اس طرح ریچولز چلتے رہیں گے لیکن دین نہیں ہوگا. اچھا, دین نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ دین نہیں ہوگا تو وہ جو دین نے اثر دیے ہیں وہ نہیں ہوں گے, کبھی زندگیوں کے اندر سکون نہیں آئے گا. تو کی پوائنٹ کیا ہے؟ کی پوائنٹ یہ ہے کہ بھئی قناعت پہ آؤ. اچھا, قناعت پہ کیسے آئیں گے؟ میں نے عرض کیا سب سے بڑی دشواری کیا ہے, لوگ کیا کہہ رہے ہیں. پھر وہی پوائنٹ آ گیا نا, لوگوں والی بات. اور یہ جو لوگوں کو امپورٹنس دینا ہے ضرورت سے زیادہ, یہ کس بات کی نشانی ہے؟ خدا سے رابطہ کمزور ہے. اگر خدا سے رابطہ مضبوط ہوتا تو لوگوں کی باتیں اتنی اہم نہیں ہونی چاہیے تھی. اور اس رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے میں نے کیا کہا؟ اب دیکھیں, میں نے پورا آج کا موقع نکال کے پورا میکینزم آپ کے سامنے عرض کرنے. اس رابطے کو بنانے کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ خدا سے گفتگو کرنا سیکھیں. جب خدا سے یہ رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے نا تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں.
دوسرے کیا باتیں بنا رہے ہیں، دوسرے کیا کہہ رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں، خوشیاں دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں، یہ سب آسان ہو جاتا ہے اگر خدا سے رابطہ اچھا ہو. اور اگر وہ نہیں ہوا تو آپ کبھی بھی قناعت نہیں لے پائیں گے، اور اگر قناعت نہیں لے پائیں گے آپ کبھی زندگی میں سکون نہیں لے پائیں گے. سارے وہ غلط کام کریں گے جو دنیا والے کر رہے ہیں. کی پوائنٹ آ گیا خدا سے رابطے پر. خدا سے اچھا، آپ خدا سے رابطے کے لیے کیا کریں؟ میں نے عرض کیا تھا، بہت پہلی دفعہ بھی بہت پہلی بحث کر چکا ہوں، اور یہ بھی پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں. کہیں خاموشی سے بیٹھ کر روزانہ خدا سے کچھ دیر کے لیے بات کر لیا کریں. خدا سے بات کریں، اردو میں، انگلش میں، گجراتی میں، عربی میں، فارسی میں، جو آپ کی آسان زبان ہو اس میں. کیا بات کریں؟ پوری دنیا سے بولتے رہتے ہو، خدا سے کیوں نہیں بولتے؟ بات کرو. اس سے بڑا کوئی دوست ہوگا؟ اس سے بڑا کوئی چاہنے والا ہوگا؟ اس سے بڑا کوئی مہربان دینے والا؟ مالک وہی ہے. بات کرو. اب دیکھیں یہ 3 باتیں ہو گئی امپورٹنٹ. اب ایک آخری بات، پہلے بھی شاید آخری نہ کہہ دیا ہو، لیکن یہ کہ اب ایک اور پوائنٹ، پتہ نہیں ٹائم بھی کتنا ہو گیا. اب میں آپ کی بس یہ ایک پوائنٹ اور عرض کرتا ہوں. یہ میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل. یہاں ٹائم کا بڑا کھڑکا ہے یہاں پہ بہت. تو جناب علی، اب میرا بھی چونکہ یہاں پر اس سلسلے کا آخری دن ہے تو میں بھی فائدہ اٹھا ہی لوں. تو ایک بات ہے، وہ بات بڑی اچھی، اور اگر آپ نے یہ بات پک کر لی نا، یہ سمجھ لیجئے زندگی کہیں اور پہنچ گئی. یہ بڑی اچھی بات ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن کریم پڑھیں، تھوڑا تھوڑا غور کریں، اور یہ دیکھیں کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کو اپنے لیے ٹائٹل بنا لوں کیسے ہوگا؟ میں ایک مثال دوں گا ابھی. آپ قرآن کیا ہے؟ قرآن شخصیت کا وہ نقشہ ہے جو خدا ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے. خدا ہیومن پرسنالٹی کا پورا روڈ میپ دے چکا ہے اس قرآن میں. اگر کوئی اس قرآن پہ عمل کرے تو وہ انسان بن جائے گا جو خدا بنانا چاہتا ہے. صحیح ہے؟ تو اب آپ کیا کریں؟ ایک ایک آیت پک کریں، دیکھیں میں اس پہ عمل کیسے کروں. یہ آیت میرا ٹائٹل بن جائے. مثلا دیکھیے، ایسی ہم لوگ سمبولک کہتے ہیں نا، بھائی محشر ہوگا، اس دن لوگوں کو ٹائٹل سے، ناموں سے اٹھایا جائے گا. ایک کو کہا جائے گا نماز پڑھنے والے کھڑے ہو جائیں، مسلین. اچھا، مسلین کو خدا پسند کرتا ہے نہیں کرتا؟ کرتا ہے. تو آپ مسلین بننا چاہتے ہیں؟ ہاں بننا چاہتا ہوں. جا کے روایتوں میں دیکھو مسلین کسے کہتے ہیں. ہر نماز پڑھنے والا مسلی ہے؟ نہیں. مسلی کون ہے؟ خدا نے متعال صدقہ دینے والوں کو پسند کرتا ہے. کتنا صدقہ دوں تو یہ ٹائٹل میرا بن جائے گا؟ کتنا صدقہ دوں؟ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. ان کے مال کے اندر پہلے سے آئیڈینٹیفائڈ حق ہوتا ہے، سائل کے لیے، سوال کرنے والے کے لیے، اور محروم کے لیے، یعنی جو سوال نہیں کر رہا اس کے لیے. اس آیت پر میں عمل کروں کہ قیامت کے دن یہ میرا ٹائٹل بن جائے. کیسے کروں؟ جو لوگ زندگی میں قرآن پہ چلنا چاہتے ہیں نا، وہ یہ کریں، آیات کو پک کریں. میں عرض کروں گا 1 سال محنت کریں کہ ایک آیت ٹائٹل بن جائے. کیوں؟ ایک آیت بھی ٹائٹل بن گئی تو نجات تو ہو گئی. اب مثال کے طور پر ایک آیت کریمہ ہے، مومنین کی صفت بیان ہوئی ہے. مومنین کی صفت میں آیا اللہ استغفار کو پسند کرتا ہے نہیں کرتا؟ بالکل کرتا ہے. مستغفرین کو پسند کرتا ہے؟ بالکل کرتا ہے. لیکن اس نے ایک جگہ ایک ٹائٹل دیا ہے، اس کو دیکھیں. وہ کیا ہے؟ مستغفرین بالاسحار. مومنین کا عنوان، مومنین متقین، بہت بڑا ٹائٹل ہے. بات مسلمان کی نہیں ہو رہی ہے، مومنین متقین کی بات ہو رہی ہے. البتہ مسلمان کا ایک درجہ وہ ہے جو حضرت ابراہیم نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وہ بہت اعلیٰ درجہ ہے، بہت اعلیٰ درجہ ہے. تو ایک اب بات ہو رہی ہے متقین مومنین، اور ان کی ایک نشانی آ گئی مستغفرین بالاسحار. یہ کیا ہے؟ یہ استغفار کرنے والے ہیں سحر کے وقت میں. اچھا، اب ہم تو طالب علم، روایت میں پیچھے جاؤ اور جا کے دیکھو انسان کو یہ ٹائٹل کیسے ملتا ہے.
ٹائٹل ہے نا, چاہیے نہیں چاہیے؟ ہاں چاہیے. کیسے ملتا ہے؟ تو روایت نے فرمایا, روایت نے کہا کہ جو لوگ سحر کے وقت استغفار کریں انہیں یہ ٹائٹل مل جائے گا. کتنے استغفار کروں؟ مولا کی روایت ہے, کہ جو لوگ سحر کے وقت وتر کی نماز میں 70 مرتبہ استغفار کریں اور زندگی میں اس کو عادت بنا لیں, قیامت کے دن یہ ٹائٹل ان کا ہوگا. قیامت کے دن یہ ٹائٹل ان کا ہے. صحیح ہے. اب کیا کرنا ہوگا؟ کرنا یہ ہوگا, شارٹ کٹ کرنا یہ ہوگا. آپ کہیں گے بڑا عجیب شارٹ کٹ ہے بھائی میں تو یہ دیکھ رہا ہوں, صاف بات شیئر کرتا ہوں بھائی, کہ میری عمر مجھے نہیں پتا اب باقی کتنی ہے. ویسے میں پاکستان کے کھانے کھا کے زندہ رہا ہوں, تو آپ کو پتہ ہی ہے وہاں کیا کھایا ہوگا میں نے. تو اب میں کتنا باقی ہوں, تو میں سوچتا ہوں مرنے سے پہلے کچھ ٹائٹلز پکڑ لوں تاکہ میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکوں. ان میں سے ایک ٹائٹل, یہ ٹائٹل مثلا مستغفرین بالاسحار, یہ کیسے پکڑیں گے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بھائی روایت نے بتایا, سحر کے وقت نماز وتر کے اندر, چلو میں کہہ رہا ہوں شارٹ کٹ مارتا ہوں, پوری نماز شب نہیں پڑھ رہا, صرف ایک رکعت پڑھوں گا. پڑھو جو پہلے سے نماز شب پڑھ رہے ہیں, الحمدللہ رب العالمین, پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ, ہمیں بھی اس کے راستے پہ چلنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. جو نہیں پڑھ رہے, سحر کے وقت اٹھو, نماز سے فجر کی نماز کے اذان کے وقت سے مثلا 15 منٹ پہلے, صرف 15 منٹ پہلے اٹھو, ایک رکعت وتر پڑھ لو, اس کے قنوت میں 70 دفعہ استغفار کر لو. صحیح ہے. اگر کوئی اس کو زندگی میں کر لے, ٹائٹل ملے گا یا نہیں ملے گا؟ مولا کی روایتیں ملے گا. ہو گیا چیلنج؟ چیلنج دو. زندگی میں کچھ کرنا ہے نا, کر کے مرنا ہے, بغیر کیے مرنا ہے, کر کے مرنا ہے, تو لو چیلنج. اچھا اگر 70 دفعہ کوئی انسان استغفار کر رہا ہے تو کیا ہوگا؟ خود استغفار کی برکتیں کم ہیں. یرسل السماء علیکم مدرارا یمددکم باموال و بنین, رزق دے گا, مال دے گا, تمہارے لیے وسائل فراہم کر دے گا, پتہ نہیں کیا کچھ دیتا ہے. اور وہ استغفار ہو رہا ہے سحر کے وقت میں, تو ایک ایکسٹرا ٹائٹل آ گیا, مستغفرین بالاسحار. تو اعزان فضیلت ہی فضیلت ہو. صحیح. آپ اور میں اس طرح اپنی زندگی کو قرآن پر لے آئیں. ایک ایک آیت پڑھیں, دیکھیے میں اس پہ عمل کرنے والا ہوں یا نہیں ہوں. عمل کر لیں. علامہ طباطبائی نے اپنی زندگی میں ایک عجیب کارنامہ کیا. ان کا نام آپ کو پتہ ہے, ان کا کام آپ کو پتہ ہے. نہ صرف قرآن کریم کی آیتوں پر اس طرح سے کیا, بلکہ جتنی سنت نبوی میں روایات موجود تھیں ان کو جمع کیا اور سب پر عمل کر لیا. ایک ایک پر کہا مجھے سنت نبوی کے ہر پہلو پہ عمل کرنا ہے. تو ایک سنت تھی بڑی عجیب, مجھے یاد نہیں آ رہا ابھی وہ کیا پوائنٹ تھا, بہت ہی سخت پوائنٹ تھا کوئی اللہ کے نبی کی ذات کے اندر. کسی طرح کر کے انہوں نے وہ بھی کیا, کہا نہیں میں یہ پوائنٹ مس نہیں کروں گا, مجھے یہ بھی کرنا ہے. تو نہ صرف قرآن بلکہ سنت نبوی کے بھی سارے پہلوؤں پہ عمل کر لیا. اعزان محترم, میں تو نہ سنت نبوی کی بات کر رہا ہوں, نہ میں نے پورے قرآن کی بات کی. میں تو فقیر کنگلا آدمی, میں نے کہا 1-2 ٹائٹل پکڑ لو, 1-2 ٹائٹل پکڑ لو, قیامت کے دن آسرا رہے گا. اور سب سے بڑا آسرا تو ظاہر اہل بیت کی محبت ہے. جب بھی کچھ کریں ان سے مدد مانگتے رہیں, مولا مدد کر دیں. جب بھی کچھ کریں ان سے مدد مانگتے رہیں. مثلا فرض کر لیتے ہیں کہ بھئی ابھی ہم نے بیٹھے بیٹھے کچھ لوگوں نے, ہم نے سب مل کے طے کیا کہ نہیں اب ہم مستغفرین بالاسحار بننا چاہتے ہیں, ان سے مدد مانگیں گے. مولا ضعیف ہیں ہم لوگ, کمزور ہیں, نہیں ہے ہمارے بس کے اندر, نفس پہ گرفت نہیں ہے ہماری. وہ ان کے لیے جملہ مشہور ہے, فارسی میں کہا کرتے ہیں کہ وہ ہیں جو ہاتھ لگاتے ہیں, تو اس کو ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں کہ بھئی وہ جو ہاتھ لگاتے ہیں نا, تو کوئی بھی چیز ہو کتنی ہی خراب ہو سونا بنا دیتے ہیں. کیمیا گر ہیں, کیمیا گری کرتے ہیں, چاہیں گے تو کیمیا گری کر دیں گے.
ہمیں ایلیجبلٹی اپنی ثابت کرنی ہے.